بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2246 ہے، اور آج ہم سورۃ المدثر کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنائے، اصحاب النار، نگران آگ کے، الا مگر ملائکہ، فرشتے ہی، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنائے، عدتہم، ان تعداد ان کی، الا مگر فتنۃ، آزمائش کے لیے، للذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لیستیقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو اوتو دیے گئے الکتاب، کتاب، ویزداد الذین، اور زیادہ ہوں وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہیں، ایمان میں، ولا يرتاب الذین، اور شک نہ کریں وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، کتاب دیے گئے ہیں، والمؤمنون، اور مومن، ولیقول الذین، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ، کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا، اس کے ساتھ، مثلا ازروئے مثال کے، کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وما یعلم، اور نہیں جانتا، جنود ربک، آپ کے رب کے لشکر کو، الا مگر ہو وہی، وما ہیا، اور نہیں ہے یہ، الا مگر ذکرہ، نصیحت، للبشر، بشر کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور ان کی تعداد مقرر کی ہے، وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات ہے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرنے والی نصیحت ہے، اور بس۔ اس آیت میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے ہیں جو مقرر کر رکھے ہیں۔ دوسری بات، ان کی یہ جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو اور اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ تیسری بات، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ۔ چوتھی بات، اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، وہ لوگ۔ پانچویں بات، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور کافر لوگ وہ یہ کہیں گے کہ بھلا اس چیز سے بات، اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ چھٹی بات، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ساتویں بات، تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ آٹھویں بات، یہ ساری باتیں تو بس انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی کے کرانے والی باتیں ہیں، اور یاد دہانی کرانے والی نصیحت۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر، دوزخ پر 19 کارندوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب وہ کارندے کون ہیں؟ ان کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ 19 کارندے جو جہنم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعداد بیان کی ہے وہ بس اس مقصد کے لیے کہ کافروں کی اس کے ذریعے آزمائش ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کہی ہوئی بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔
چنانچہ جب پچھلی آیت علیہا 19 نازل ہوئی تو قریش کا ایک آدمی جسے ابو الاشدین کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں یہ 19 کی تعداد خوفزدہ نہ کرنے پائے، اس لیے کہ ان میں سے 10 کو تو میں اپنے دائیں بازو سے نمٹ لوں گا اور 9 کو اپنے بائیں بازو سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ نازل فرمائی کہ تم لوگ ان 9 کارندوں کو بہت کمزور سمجھ رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کارندوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جن کی طاقت و قوت کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہی ساری دنیا کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے، تو پھر ان 19 کی تعداد کے بارے میں تم ہی سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ ایک تو اس تعداد کو بیان کرنے کا مقصد ان کافروں کی آزمائش ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں انہیں اس کے ذریعے اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اس لیے کہ جو 19 کارندوں کی تعداد کو اس قرآن میں ظاہر کیا گیا ہے وہ ان کی پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ دونوں میں موافقت ہے پچھلی آسمانی کتابوں اور قرآن مجید میں، اس سے اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ اہل کتاب آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا کہ یہ ہماری یہ کتاب یعنی قرآن پچھلی تمام کتابوں کے موافق ہی ہے، لہذا یہی اہل کتاب اور مومنوں کو کسی بھی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا؟ کیا واقعی یہ تعداد 19 ہی ہے، یا 19 سے صرف 19 مراد ہیں، یا 1900 یا 19,000 یا 19 قسم کے فرشتے مراد ہیں؟ ان باتوں میں پڑھنے کی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب اور مومنوں کو روکا ہے کہ یہ شک و شبہ میں پیدا کرنے والی باتوں سے بچیں، اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں میں شک و شبہ وہ لوگ نکالتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، یا پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو بھلا ایسے لوگ اللہ کی کہی ہوئی بات کو کیوں کر مانیں گے؟ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کہا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا کہ وہ لوگ کافر ہیں، تو ایسے ہی لوگ کہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مراد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں میں شک و شبہ کرنا انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسی کے دل میں اس قسم کے خیالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں شک کرنے لگتا ہے، اور جسے ہدایت دینا ہوتا ہے انہیں اس شک سے اللہ تعالیٰ دور رکھتے ہیں، اور یقین کی کیفیت میں وہ لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہم نے جہنم پر مقرر فرشتوں کی تعداد بیان کی ہے، ان کی اصل تعداد اور حقیقت تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا وہ 19 ہی ہیں، یا پھر وہ 19 ایسے فرشتے ہیں جن کے ماتحت ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں۔ اس کی حقیقت تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ تو بس ایک نصیحت کے طور پر ہمیں بیان کرنا تھا، بس ہم نے کر دیا۔ اب جو کوئی اس جہنم کی سختی سے بچنا چاہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اس عذاب کو پانے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔